فتعالى اللہ الملک الحق، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اور دیکھیے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک وہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یعنی بات مکمل نہ ہو جائے. وقل رب زدنی علما، اور دعا کیجئے اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مزید علم کی دعا کریں. حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چنے ہوئے ہیں، سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اور زیادہ علم میں اضافہ. تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کی وہ سب سے بہترین ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے. تو اپنے محبوب کے لیے کوئی بہترین چیز ہی پسند کرتا ہے، تو ان کو اگر یہ دعا سکھائے گی تو ہم سب کو بھی اپنے لیے پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ وہ اگر کمپیٹ کرے تو علم میں آگے بڑھے، تو علم میں، کیونکہ نالج از پاور. علم جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی، اگر وہ صحیح بنیادوں پر درست علم ہو اور اس کے مطابق انسان کی زندگی بھی صحیح ڈائریکشن پر ہو. ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، یعنی ارادے میں پختگی نہ پائی. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کا قصور کیا تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو جو لوگ اللہ کے آگے سجدہ نہ کریں پھر وہ کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے، سب اچھے کام کرتے تھے، فرمایا لیکن اگر اس کی بات مانی تو یہ تمہارے لیے آخری انجام کو خراب نہ کر دے. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ کی تپش بھی تمہیں نہیں ستاتی. لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. یعنی ایسے خوبصورت الفاظ میں اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اس پر اعتبار کر گئے. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. یہاں یہ یاد رکھیے کہ قرآن آدم و حوا دونوں کو برابر کے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں حضرت حوا نے شاید آدم کو پھسلایا تھا. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، بے لباس ہو گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے، کیونکہ فطرت اور میں حیا ہے انسان کی، یعنی شرم و حیا کا مادہ جو ہے یہ بعد میں ایکوائر نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے. اسی لیے جب جنت کا لباس اترا تو پتوں سے خود کو چھپانے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے. پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو ہدایت بخشی. یہ سب ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ اگر کہیں بھی بھول جائے انسان اور شیطان کے پھسلن کی وجہ سے کہیں پھسل جائے تو پھسلا نہ رہے، بھٹکا نہ رہے، واپس پلٹے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یعنی شیطان انسان کا، انسان شیطان کا. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، فإما يأتينكم مني هدى، میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، رہنمائی آئے پیغمبر کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فلا يضل ولا يشقى، تو نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا. انسان کی خوش قسمتی کس میں ہے؟ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے میں. اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا، بے رخی اختیار کرے گا، منہ پھیر لے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. تنگی سے مراد مال و دولت کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود اس کا سینہ تنگ ہوگا، اس کی زندگی پریشان کن ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے کیونکہ دنیا میں اندھا بنا رہا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، انسان بولے گا، انسان عرض کرے گا یا رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا تھا.